بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک ورلڈ 76 کے پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج آپ سب کے سامنے ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ، منفرد موضوع کے ساتھ آپ سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء اللہ گزرے، جتنے نیک بندے گزرے، مجھے اس چیز کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور میرے دل میں مجھے یہ لگا کہ لوگوں تک اولیاء اللہ کے جو واقعات ہیں، جس طریقے سے تاریخ نے ان کو نقل کیا، جس طریقے سے روایات موجود تھی، اسی طریقے سے آپ تک حرف بہ حرف پہنچایا جائے تاکہ آپ کے اندر بھی اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی زندگی کے گزرے ہوئے معجزات، واقعات، لمحات اور وہ سب دیکھ کر آپ کے اندر بھی اولیاء اللہ کی محبت پیدا ہو سکے۔ تو ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شہزادی کا واقعہ، جو کہ بڑا ہی خاص واقعہ، جس کو ہماری تاریخ نے بڑے خوبصورت انداز میں رقم کیا اور اس کو محفوظ کر لیا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم و حکمت حاصل کرنے کے بعد، ولایت پانے کے بعد، آپ نے سنت محمدی کو پورا کرتے ہوئے نکاح فرمائے۔ بعض روایات میں یہ موجود تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 نکاح کیے، ٹھیک ہے، اور بعض روایات میں یہ موجود تھا کہ آپ نے 4 نکاح کیے، لیکن زیادہ جو تفصیل اور جن کے نام موجود ہیں وہ 3 شہزادیوں کے 3 ازواج کے نام موجود ہیں جن کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح فرمایا، جن میں سے سب سے پہلی جو کہ شہزادی تھی، جن کا نام شہزادی عزیزہ بانو تھا، جو کہ غیاث الدین بلبل جو بادشاہ تھا، جو سلطان تھا اپنے وقت کا، ان کی بیٹی تھی۔ دوسری بی بی مجیب النساء اور تیسری ام کلثوم تھی، جو کہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ سیر الکتاب کی روایت سے یوں بیان کی جاتی ہے کہ آپ کتب الاکتاب کے بعد خواجہ گنج فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مسند نشین ہوئے اور آپ نے سلطان غیاث الدین بلبن کی جو سا ہے اس وقت میں حکومت تھی، اس وقت میں آپ مسند نشین ہوئے۔ آپ جو سا ہے غیاث الدین بلبل جو سے تھے، وہ بہت زیادہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے تھے اور بہت زیادہ ان کو مانتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے۔ آپ نے کیا کیا، آپ ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ حضور، آپ کی زیارت کے لیے ہمارے مستورات اور ہمارے اہل خانہ اور ہمارے جو دربار کے باقی لوگ ہیں، آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی، آپ نے سلطان کی، اس وقت کے جو غیاث الدین بلبن تھا، اس کی اس خواہش کو اور اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے آپ ان کے محل میں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں محل میں تشریف لے کر گئے، وہاں پر تمام عورتوں نے، جتنی عورتیں موجود تھیں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور آپ کی پرنور چہرے کو دیکھا، جن میں آپ کی جونسی غیاث الدین بلبل کی ایک بیٹی تھی جو شہزادی تھی، ایک سائڈ پہ کھڑی رہی، جن کے بارے میں ناظرین یہ مشہور تھا کہ وہ بہت ہی مغرور اور الگ تھلگ رہنے والی تھی، اور آپ ایک سائڈ پہ کھڑی رہی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے سر مبارک کو اٹھا کر دیکھا تو سامنے بادشاہ کی وہ بیٹی کھڑی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ کچھ وقت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اپنے سر کو اٹھایا، سامنے کی جانب دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے کچھ ٹائم کے بعد، کچھ عرصے کے بعد تشریف لے گئے اپنے آستانے پر، اور جو بادشاہ تھا غیاث الدین بلبن بہت ہوشیار تھا، سارے معاملے کو سمجھ گیا اور فوراً سے اپنے وزیر کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا اور کہنے لگا اور پیغام بھجوایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی بیٹی کو آپ کی خدمت میں، آپ کی جونسا ہے غلامی میں پیش کیا جائے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی، آپ نے اپنے چہرے مبارک کو اٹھایا اور ساری داستان بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں بادشاہ کے محل میں گیا تھا، اللہ کی طرف سے مجھے آتا تھا، اس چیز کا پیغام آتا تھا
کہ سنت محمدی کو پورا کر کے فرید نکاح کر لو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے سر کو اٹھایا، مجھے حکم ہوا کہ اپنے سر کو اٹھائیں، تو جب میں نے سامنے دیکھا تو میرے سامنے وہ شہزادی ہی کھڑی تھی، اور پھر میں نے اپنے سر کو جھکایا، پھر مجھے حکم تعالیٰ ہوا کہ غیاث الدین بلبن کی جو بیٹی ہے جو آپ کے سامنے ویسے ہی کھڑی تھی، ایک سائڈ پہ سب سے الگ تھلگ کھڑی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوبارہ سر اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ربی آیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب بادشاہ کے اس پیغام کو سنا تو آپ نے فوراً سے ان کی درخواست کو قبول کیا، اور وزیر نے آ کر بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ خوشی سے بحال، اور اس نے فوراً سے ہی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ اب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب نکاح فرمایا تو آپ نے پہلی رات جب آپ اپنے کمرے میں لوٹے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ کے پاس آنے کی بجائے آپ نے نوافل ادا کیے، اور ہر طرف دیکھا کہ کمرے میں ساز و سامان موجود ہے جو کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کے جہیز کے طور پر بھجوایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خالی جگہ کو چنا اور وہاں پر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن بھی ایسے ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں آتے ہیں اور اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی معاملہ چلا، اور چوتھے دن بھی جب ایسا ہوا تو وہ شہزادی بی بی صاحبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر عرض کرنے لگی، آپ کی زوجہ مبارکہ آپ کے پاس حاضر ہوئی اور آپ کی خدمت میں جا کر آپ نے عرض کیا کہ حضور، اگر بندہ ناچیز سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائیے گا، آپ بندی کی جانب دیکھتے تک نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بی بی، فقیروں کی رضامندی حق تعالیٰ کی رضامندی ہے، اگر تجھے حق تعالیٰ سے پیار ہے تو دنیا کو ترک کر دے اور فقیروں کا لباس پہن کر یہ سارے مال و متاع کو غریبوں میں، فقیروں میں تقسیم کر کے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ملا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات شہزادی کو بہت پسند آئی، اور آپ نے فوراً سے اپنے سارے مال کو فقیروں میں تقسیم کر دیا اور ایک سادہ لباس پہن کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سارا معاملہ دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اپنے احباب سے فرمایا کہ جا کر مجھے ایک موٹے کپڑے کا سوٹ لا کر دیا جائے۔ شیخ محمود معینہ وہاں بیٹھے تھے اور وہ اٹھ کر گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک موٹے کپڑے کا سوٹ آیا جو کہ آپ نے اپنی زوجہ شہزادی کو وہ تحفے میں پیش کیا۔ بادشاہ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا، غیاث الدین بلبن نے یہ سارا معاملہ دیکھا، تو اس نے دوبارہ سے بہت سا مال و متاع اپنی بیٹی کے گھر بھجوا دیا اور دوبارہ سے ان کو اتنا سارا مال دیا۔ جب بیٹی نے وہ سارا دیکھا تو اس بیٹی نے، اس شہزادی نے دوبارہ سے بی بی صاحبہ نے تمام مال کو خیرات کر دیا، تمام مال کو غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت صرف 300 باندیاں رہ گئی تھی جو کہ ان کی خدمت میں تھی۔ بی بی صاحبہ کی وہ کچھ باندیاں ان میں سے ایسی تھی جو کہ بہت ہی پرانی تھی اور پرانی خدمت گزار تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ حضور ان باندیوں کو کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ ان باندیوں کو اپنے ابا جان کی خدمت میں دوبارہ سے بھجوا دوں، اپنے محل میں دوبارہ سے بھجوا دوں، اور یہ وہاں جا کر دوبارہ سے کام کریں۔ اور آپ نے وہ اجازت دی، اور تمام باندیاں دوبارہ سے غیاث الدین بلبل کی محل میں پہنچ گئی، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باندیوں کو اپنی خدمت میں رکھا، ایک کا نام شارہ اور دوسری کا نام شکرہ تھا، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گزار بنی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مزاجی خدا کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ حضور، میں چاہتی ہوں کہ ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں اور وہاں جا کر عبادت کریں، کیونکہ اگر میں فقر و فاقہ میں یہاں زندگی کو بسر کروں گی تو میرے باپ سے یہ دیکھا نہیں جائے گا، اور وہ مجھے اور مال عطا فرمائیں گے، اور مال کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں مگن ہو جائیں۔ اور مال تو بلا شبہ ایسی چیز ہے، مال ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے مال میں، دنیا کے پیسے میں، دنیا کی رونق میں ایسی ناظرین چمک رکھ دی، ایسی ایک اپنی طرف کھینچنے والی اس میں ایک ایسی چیز ڈال دی کہ وہ پیسہ، وہ مال جب انسان کے ہاتھ لگتا ہے
تو بلا شبہ وہ انسان خود اس دنیا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. عبادت، ریاضت، یہ سب چیزیں ایک سائڈ پر رہ جاتی ہیں، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ ایک بہت بڑے ولی اللہ کا ساتھ اور آپ کی زوجہ کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بچایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ کی بات کو پسند کرتے ہوئے رات کے وقت آپ نے اجودن کے مکان کی طرف اپنی رخصت ہو گئے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کچھ عرصہ ہنسی رہے، اور اس کے بعد جودن کا جو مقام موجودہ پاک پتن جس کو کہا جاتا ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی باقی زندگی وہاں پر عبادت میں صرف کی. سیر الاقطاب کی اس روایت سے بہت سے اختلاف بھی موجود ہیں، لیکن اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ناظرین، یہ اللہ والوں کی شان اور اللہ کے پیارے بندوں کی شان جو اپنی عبادت کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دنیا کو، اپنے سب کچھ کو اللہ پر قربان اور دین پر قربان کر کے گئے. اپنے اہل و عیال، اپنے مال و زر، اپنی ہر چیز کو اللہ پر قربان کر دیا، اور ان کے ناموں کو اللہ نے پھر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اور ان کے مزاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نور عطا فرمایا کہ ہمارے جیسے گناہگار جب وہاں جاتے ہیں تو بہت سے فیوز و برکات کے ساتھ لوٹ کر آتے ہیں. ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ پہلا واقعہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حرین سسٹر کی جانب سے بہت پسند آیا ہوگا. غلطیوں سے بھرپور بندے نے پوری کوشش کرتے ہوئے، یہ گناہگار بندہ ناچیز خاکسار بندے نے پوری کوشش کی کہ غلطیوں سے پاک کر کے آپ تک حرف بحر پہنچایا جائے. ایک بشر ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. میرا پڑھنا آپ سب کا سننا قبول و منظور فرمائے. ہمیں اولیاء اللہ کی خدمت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی کمنٹ کیجئے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ.